اچھا اس میں سب سے پہلے تو جو نام جیسا کہ آ رہا ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اربعین نووی. تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بک ہے اس میں جو نام ہے اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40. یہ بورڈ پلیز فرہیم. ٹھیک ہے، بورڈ. اربعین کا مطلب کیا ہے؟ 40. ٹھیک ہے. اربعین نووی کون ہے؟ یہ ایک امام نووی ہیں، نووی ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو امام نووی کی تالیف ہے، یہ مؤلف ہیں جنہوں نے کہ یہ 40 احادیث کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا. نام ان کا آپ اپنی بک میں ہی دیکھ رہے ہوں گے. آپ فرنٹ پہ اگر دیکھیں تو امام یحییٰ بن شرف الدین النووی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کا پورا نام ہے، اصل جو ان کا نام ہے. اور نووی یہ کیوں کہلائے؟ کیونکہ یہ نوا میں پیدا ہوئے، نوا میں ان کی رہائش تھی، اور نوا ایک قصبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نوا جسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے بیسکلی 40 احادیث کو انہوں نے کمپائل کیا ہے. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، تو یہ ایک طرح سے مؤلف ہیں. مؤلف یہ ہے کہ انہوں نے، ایک مصنف ہوتا ہے وہ خود لکھتا ہے، اور مؤلف کون ہوتا ہے؟ جو کہ چیزوں کو کمپائل کرتا ہے، ایک جگہ بس ان کو اکٹھا کر دیتا ہے. تو یہ مؤلف ہیں، لیکن ان کو یہ یعنی اہمیت حاصل ہے ان کی احادیث کو کہ ان کو بہت زیادہ یہ مشہور ہوئی، اور بہت زیادہ اس کا نام ہوا، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا، اور لوگوں نے اس کو اپنے کورسز کا حصہ بنایا اور اس کے اوپر غور و فکر کیا. ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ان کے استاد ایک تھے شیخ یاسین بن یوسف. یہ آپ لوگ ابھی جو میں انٹروڈکشن بتا رہی ہوں نا، یہ چاہے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ ابھی انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد جب حدیث آئے گی تب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. تو ان کے استاد شیخ یاسین بن یوسف ان کا نام آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو امام نووی ہیں ان کی عمر 10 برس کی تھی. تو انہوں نے نوا میں ان کو دیکھا جو قصبہ تھا وہاں پہ، تو بچے ان کو کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے. تو یہ وہاں پہ روتے جاتے تھے اور وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اور ان کے زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری تھی. یعنی اتنے چھوٹے سے تھے اور وہ کھیل سے گھبرا کر تلاوت قرآن پاک اس وقت کر رہے تھے. تو بچے ظاہر ان کو چھیڑ رہے تھے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جو ان کے جو استاد ہیں ان کے دل میں بڑی ان کی وقت اور اہمیت پیدا ہو گئی. انہیں لگا کہ یہ کوئی بہت اپنے زمانے کا بہت کوئی عالم ہوگا. تو وہ ان کو لے گئے قرآن جو کہ تجوید سے پڑھانے والے تھے، ترتیل سے پڑھانے والے، تو ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ آپ ان کو علم دیجئے، قرآن وغیرہ پڑھائیے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کل کا بہت بڑا زاہد انسان نکلے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا نجومی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نجومی نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزوں کا اندازہ مجھے ان کی کوالٹیز دیکھ کے ہوا ہے. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتنا اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا کہ بچپن میں فقہ کی نہ جانے کتنی کتابیں انہوں نے پڑھ ڈالی. کوئی آسان چیز نہیں ہے فقہ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا. اور پھر وہ دمشق ہے، وہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت سی کتابیں زبانی یاد کر لی. اس زمانے میں زبانی کتاب لوگ پوری یاد کر لیا کرتے تھے، وہ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد بہت محنت کی اپنی پڑھائی میں. انہوں نے جو بھی مختلف استادوں سے، میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں، علم حاصل کیا، تو بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ دی. اور طالب علمی کا جو ان کا زمانہ تھا اس میں بس جو ان کو کھانے کو ملتا کھا لیا کرتے تھے، جو پہننے کو ملتا پہن لیتے. حتیٰ ان کا یہ تک معاملہ تھا حتیٰ کہ راستے میں چلتے بھی وہ حدیثیں یاد کر رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اس میں بھی وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اور سادگی اتنی تھی کہ پھل اور کھیرا ٹائپ کی جو چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پھل سے جسم میں تراوٹ آ جائے گی، اور جب تراوٹ آئے گی تو مجھے نیند زیادہ آنے لگے گی، جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ صرف سحری کے وقت وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے اور مکمل تکلفات سے پرہیز کرتے تھے. رات بھر جگ کے، ظاہر جو بھی یہ لکھے گا حدیث کے اوپر، مطلب اس کو کمپائل کرے گا یا اس کے مختلف، کوئی ایک نہیں ہے نا، ان کی تو نہ جانے کتنی بکس ہیں جو انہوں نے لکھی اور ساری زندگی اسی میں گزاری. تو ان کو اور کسی چیز کا وقت نہیں ملتا تھا، تو اس لیے بہت ہی کم سوا کرتے تھے.
تو ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے شرح صحیح مسلم بھی لکھی. شرح کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کو ایکسپلین کرنا. حدیثیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری تصانیف ہیں. تو بہت ان کا نام ہے علماء کی کیٹیگری میں، بہت اونچے لیول پر امام، بہت بڑے لیول کے یہ مانے جاتے ہیں. اور کتابیں وغیرہ ان کے جو نام ہی اتنے مشکل ہیں کہ میں اگر اس وقت آپ کو کوٹ کروں تو آپ کے تو بالکل سر سے گزریں گی. اتنی مشکل کتابوں کے نام ہی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مزید اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 40 حدیث والا جو کانسیپٹ ہے، تو اس کو آپ نے بعض بکس میں دیکھا ہوگا کہ ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے چہل حدیث. تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے 40. ٹھیک ہے، 40 حدیث وہ اردو میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں. جیسے ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور انس بن مالک، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، ان سب نے اس کو مختلف اسناد سے روایت کیا ہے. اور الگ الگ یہ سب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے لیے امور دین سے متعلق 40 احادیث حفظ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقہا اور علماء میں سے اٹھائیں گے. تو ایک تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. دوسرے ہمیں ایک یہ حدیث جو شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہے، بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو موجود ہے وہ ان لوگوں کو احادیث اور احکام پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. پھر ایک اور ابو داؤد کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری بات یعنی کہ حدیث سنی اور اسے بعینہ یعنی بالکل ایگزیکٹلی یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. تو یہ تمام وہ احادیث اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ حدیث کا علم حاصل کرنا یا اسے یاد رکھنا یا اس کے اوپر غور و فکر کرنا یا اس کو شرح یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کو جاننا، یہ سب بہت باعث اجر و ثواب ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ اس کو خوش رکھے. آپ سوچیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں موجود ہوں اور وہ ہم میں سے کسی کو اتنا کہہ دیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تو آپ بتائیں کہ اگر ہماری ماں ہمیں کہتی ہے یا ہمارا استاد ہمیں کہتا ہے یا کوئی بھی یہ جملہ کہتا ہے تو ہمارے لیے کتنا مین کرتا ہے. تو کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں. اور پھر یہ کہ یہ والی بات بھی نا کہ تم لوگ، یہ ایک طرح سے حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم میں سے جو موجود ہیں تو وہ ان تک بھی حدیث پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. تو جس کو علم آ جائے تو پھر وہ آگے حدیث بتائے گا نا، تبھی بتائے گا جب اس کو علم آئے گا. جیسے قرآن کی آپ آیت پڑھیں گے تو آپ آگے بتائیں گے نا. تو اسی طرح یہ علم جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. تو الحمدللہ اب آ جاتے ہیں ہم پہلی حدیث کے اوپر. آپ اپنی بک نکال لیجئے اور اس میں ہے سب سے پہلے پیج نمبر 4 کے اوپر ہے پہلی حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواہ البخاری مسلم. ترجمہ ہے امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی. جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے. جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی اور عورت سے نکاح کے غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. تو یہ حدیث ہے. اب اس کو ہم اس کی ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے آپ کہ یہ جو ابو حفص کا لفظ آ رہا ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، جیسے کنیت اس زمانے میں ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ 2 ناموں سے پکارے جاتے تھے تو اس کو کنیت کہلاتی تھی. کوئی کہتا تھا ابی حفص، کوئی عمر رضی اللہ عنہ کہتا تھا. تو آپ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے نام کے بارے میں بتایا گیا. اب اس کے بعد جو بات ہے یہ آپ نے سنی بھی ہوگی حدیث کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے.
تو نیت کا بیسکلی جو مطلب ہے وہ ہے کسی بھی چیز کا ارادہ، اور ارادہ ایسا ارادہ جو کہ کسی فعل جس کو ہم کہتے ہیں کام کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یعنی جب ایک انسان ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ تو نہیں کرتا نا، اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے. تو ایسی نیت کہ جو جس کے ساتھ پھر انسان کوئی کام بھی کرے. جیسے کہ یہاں پہ اس کی مثال دی گئی کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف اگر ہجرت کرتا ہے، دارالکفر چھوڑ کے اللہ کی کوئی زمین میں یا جہاں اللہ کے احکامات کی پابندی کی جا رہی ہے وہاں جاتا ہے، تو اس کی ہجرت کس کے لیے ہوگی؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی. یعنی اس کی ہجرت ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہوگی. وہ کوئی شہرت کے لیے، کوئی نیک نامی کے لیے، کسی اور ریزن سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ کس لیے جا رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. کیونکہ اس کو دارالکفر میں، یا دارالکفر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں رہ کر میں اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا، تو میں اب کیا کرتا ہوں، میں اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کوئی اسلامی ملک میں یا کوئی اسلامی جگہ یا کوئی ایسے مقام پہ چلا جاتا ہوں جہاں کے اللہ کی اطاعت کرنا، نماز پڑھنا، سود وغیرہ نہ لینا، یہ تمام چیزیں میرے لیے آسان ہو جائیں. تو اس نیت سے اگر وہ ہجرت کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی. لیکن اگر مثال کے طور پہ اس کو کوئی عورت کہیں پسند آ گئی کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں بہت خوبصورت، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یا میں اس عورت کی خاطر یہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہا ہوں، تو پھر اس کی ہجرت کس کے لیے ہوگی؟ اس عورت کی خاطر ہوگی، اللہ کے لیے وہ ہجرت نہیں ہوگی. تو یہ تو حدیث کا جو مضمون تھا. اب ہم اصل بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام جو اس کے اعمال ہیں، جو بھی وہ کام کرتا ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار، اجر و ثواب کا دار و مدار اس کی درست نیت کے اوپر ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کام مقبول ہے اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا. اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بیوٹیفل کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، اس کام کے اوپر وہ کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اور زیادہ انسان کے لیے وبال اور گناہ کا باعث بنے گا. اب اس کو میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ پہلی بات تو اس کو سم اپ کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ نیت تمام اعمال کی روح ہے. یہ آپ لکھ لیں، نیت تمام اعمال کی روح ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں روح کی ویلیو کیا ہے؟ اگر روح نہیں ہے تو انسان کا جسم بیکار ہے، روح اگر نکل گئی. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کوئی عمل، خوبصورت عمل ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ نیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، عمل بڑا خوبصورت ہے. اس کی تمام مثالیں آپ بدعت کی کیٹیگری میں دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بدعت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میلاد کرنا. کس نیت کے ساتھ؟ کہ میری نیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. یقیناً نیت جو انسان کی ہو رہی ہے، عمل بڑا خوبصورت وہ نظر آ رہا ہے، اور نیت بھی دل میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. لیکن طریقہ جو ہے وہ غلط اپنایا. ٹھیک ہے، طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ جو نیت ہے یہ بھی جو ہے وہ فساد کا باعث بن گئی، غلط نیت ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوئم کرتے ہیں کہ مرنے والے کو جو ہے ہم ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. پھر آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ مسجد میں ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ دکھا کے دیتے ہیں، بتا کے دیتے ہیں، اخباروں میں اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، ایک ہاتھ سے چیک دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے تصویر کھنچوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر سارے عمل بڑے خوبصورت ہیں نا، سب عمل بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد لوگ بعض یا سلاموں کا ختم کراتے ہیں کہ بھئی فلاں کی صحت ہو جائے، بڑا خوبصورت عمل ہم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں 1.25 مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کراتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام بن جائے، ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے، ہمارا کوئی فلاں مصیبت ہماری ٹل جائے. تو یہ جتنے بھی کام آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ بڑے ہی خوبصورت ہیں، بڑے ہی اچھے کام ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہر اچھا کام نیک کام نہیں ہوتا، ہر اچھا کام نیک کام نہیں ہوتا. اور نیت اس کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے کہ نہیں ہے، یعنی رسول کے طریقے پر اور اللہ کے بتائے ہوئے قرآن میں اس کو مینشن کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو یہاں پر ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور نہ صرف یہ کہ ہماری نیت درست ہو، بلکہ نیت پلس
طریقہ. نیت کے ساتھ ایک چیز جو اٹیچڈ ہے اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں وہ طریقہ ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت کے مطابق. اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے خالص. تو یہ چیز جب کہ مرکب بنتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قبولیت کا حامل ہوتا ہے. یعنی کیا ہم سم اپ اگر اس بات کو کریں تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, کسی خوف کے پیش نظر نہ کیا جائے, کسی کی خوشنودی کے خاطر نہ کیا جائے, کسی اور شخص کی رضا کے لیے نہ کیا جائے, کوئی نیک عمل شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے, نیک نامی حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے, دنیاوی لالچ کے لیے نہ کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان میں سے آپ سمجھیے نو 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 والی چیز کاٹتے جائیں. شہرت کاٹ دیں, نیک نامی کاٹ دیں. نیک نامی کیا ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں, فلاں کوئی کام ایسا کرنا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو, لوگ مجھے کہیں دیکھیے کتنی نیک خاتون ہے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے اگر کام کیا جائے گا تو مطلب کیا ہو گیا؟ یا تو اپنے نفس کو ہم راضی کر رہے ہیں یا لوگوں کو راضی کر رہے ہیں. تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو بیچ میں نہیں رہا نا. تو نیت جو ہے اس کے اوپر ہمارے ہر جو یہ بات واقعی ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے. نیت کی وجہ سے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے اور ویسٹ ہو سکتا ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ جیسے یہ ہجرت والی جو بات ہے کہ ہجرت والا جو عمل ہے, آپ کو شاید حدیث کے مطابق بات پتہ ہو کہ مسلم میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرنے سے انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ہجرت ایسی چیز ہے کہ ہجرت سے پچھلے زندگی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, لیکن اگر وہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جب اس کا ثواب ہی نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں بخشے گئے. تو ایک نیت کی وجہ سے ہجرت بھی کر لی لیکن ہاتھ پلے کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنے مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز آخر پر. تو یہ بھی ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے قرآن سے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیں, اللہ کی راہ میں اپنے کسی غریب کی مدد کریں, اپنے گھر میں میڈس کی مدد کریں, کسی بھی غریب رشتہ دار کی مدد کریں, تو ان کو کوئی بھی اپنے جو آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اس کو جتا کر نہ, احسان جتا کر وہ ان کو نہ دیں اور نہ ہی ان کو بار بار بتا کر بار بار ان کو جو ہے احساس دلا کر دکھ میں مبتلا کریں. ورنہ کیا ہوگا کہ دیا دلایا سب خاک میں مل گیا. مثال کے طور پہ آپ نے اتنا بڑا اماؤنٹ اپنا نکالا دینے کے لیے, ان کو خرچ کرنے کے لیے آپ نے نکالا, لیکن کیونکہ احسان جتا دیا یا آگے والے کو دکھ دے دیا یا اس کو یہ کہہ دیا کہ میں نے کتنے میں تمہاری مدد کرتی ہوں, پھر بھی جو ہے نا تم مثال کے طور پہ سنڈے کو جو ہے کام پر نہیں آتی, کتنی میں نے تمہاری مدد کی. تو ٹھیک ہے آپ کا وہ چیز الگ ہے کہ آپ کام پہ بلا رہی ہیں نہیں بلا رہی ہیں, لیکن اس کو اپنے احسان سے ایسوسیٹ نہ کریں کہ میں نے تمہیں 1000 روپے دیے تو تم نے میرا فلاں کام نہیں کیا. یہ نہ کریں. وہ آپ کی اپنی گھر میں مطلب ڈسپلن ہے جو بھی آپ رکھیں, اگر اسے بلانا ہے بلائیں, لیکن یہ جملہ ادا کر کے اس کو دکھ یا احسان نہ جتائیں, ورنہ کیا ہوگا جو دیا دلایا آپ نے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. کوئی بھی کام کو کسی بھی چیز سے ایسوسیٹ کر کے نہ کروائیں کہ میں نے کیونکہ یہ کیا تو تم اب ایسا کرو, میں نے کیونکہ تمہارے ساتھ اچھا کیا تو تم میرے ساتھ, تو تمہیں کرنا پڑے گا. یہ چیز جو ہے وہ اسلامی مزاج نہیں ہے. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث مسلم میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل سے یہاں کیا مراد ہے کہ تم کس نیت سے عمل کرتے ہو, اللہ تو اس کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی شکل صورت سے بھی کچھ نہیں ہے دلچسپی ہے, نہ تمہارے مال سے, ہو تو سب اللہ کا دیا ہے, شکل بھی اللہ کی بنائی ہوئی, دولت بھی دی ہوئی اللہ کی. اللہ تو تمہارا دل دیکھے گا کہ تم نے کس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. تو اس کے بارے میں
بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ یہ یاد رکھیے کہ جو دل کی نیت کی بات ہے تو والدین کی محبت دل میں ہوتی ہے، شوہر کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، تو یہ جتنی بھی محبتیں، فرینڈس کی محبت ہوتی ہے، ان سب محبتوں کو آج سے جو آج ہمیں پتہ چلا ہے اللہ کے نام کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ رشتوں کو رشتے کی بنا پر محبت نہ کریں، بلکہ کس لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ اولاد سے محبت، اولاد کا خیال اللہ کے لیے، کیا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ والدین کی میں خدمت کر رہی ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس میں جو یہ بات ہے وہ اس حد تک ہے کہ جیسے آپ مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، عیادت کرنے نا، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اگر نہیں گئی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں دیکھنے نہیں آئی، بلکہ آپ کیا نیت کریں گی کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث کے مطابق جب انسان کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے۔ تو کس لیے عیادت بھی کرنی ہے؟ تو اللہ کی خاطر، جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری خالص ایک نیت جب ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تم نے تو مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، شریک بنا دیا۔ ابھی ہم نے آج آیت بھی پڑھی ہے نا کہ مد مقابل نہ بناؤ، تو تم نے تو شریک بنا دیا، تم نے تو مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں کہا کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ میرا نام ہی ہٹا دو، میرا نام ہی نہ لو، کیا بولو؟ بس جو اللہ چاہے۔ تو اب اس کی مثال یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آپ جن پر آپ کے اگر احسانات ہوتے ہیں یا آپ عام طور پہ آبزرو کرتی ہیں لوگوں کو، تو وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ جیسے بعض دفعہ آپ سے کوئی میٹ کہہ دے کہ آپ کی وجہ سے میری روزی روٹی چل رہی ہے، آپ نے اس کی مدد کی تو اس نے آپ کو یہ کہہ دیا آپ کی وجہ سے میری روزی روٹی چل رہی۔ یا یہ ہے کہ جیسے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کی مدد کی تو انہوں نے آپ سے آ کے کہا کہ آپ نہ ہوتی تو آپ کزن ہیں یا کوئی ہیں اور غریب آپ کی کوئی کزن ہے، تو اس نے کہا آپ نہ ہوتی آپا تو میرا کیا ہوتا، ٹھیک ہے، آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، یہ جملہ آپ سنیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جی دیکھیے اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، آپ نہیں ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا۔ تو یہی بات ہے نا، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، یہی تو اس نے بھی کہا تھا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ تو یہ جو چیزیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرا ہمیں بڑا آنر دے رہا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے، اچھا لگتا ہے ہمیں بڑا، کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے بعض دفعہ، تو اس سے ہمیں دوسرے کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ یہ سب شرک ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ شرک کی قسم ہے کہ اللہ کا کے برابر اپنے آپ کو لے آنا۔ روزی روٹی، یہ جو بات نہیں ہو رہی کہ یہ آپ کی وجہ سے روزی چل رہی ہے، کسی کی وجہ سے روزی چل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، اللہ دیتا ہے نا۔ تو اس بات کا ہمیں بھی دھیان رکھنا ہے کہ ایسے بات ہم خود بھی نہ کریں کبھی بھی، اور اگر ہماری میڈ یا کوئی بھی آگے یہ بات کہے تو ہمیں اسے کس سے جوڑنا ہے؟ اللہ سے جوڑنا ہے۔ ہمیں کہنا ہے میں کچھ نہیں میں نہیں دے سکتی تمہیں روزی، مجھے تو خود اللہ دے رہا ہے، فوراً اس سے شرک کا رد کر دیں۔ یا یہ ہے کہ آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، اس سے کہیں کہ اللہ نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، فوراً جملوں کو درست کر دیں۔ پھر کہے کہ اوپر آپ نیچے آپ، کہیں کہ نہیں میرے لیے بھی اوپر اللہ ہے، تمہارے لیے بھی اوپر اللہ ہے، میرے لیے بھی اللہ ہی ہے، کوئی بھی نیچے کوئی کسی کا کچھ نہیں، فوراً اس کا رد کر دیں۔ بعض لوگ غرور میں کیا کہتے ہیں، یہ فلاں جو ہے وہ بعض متکبر لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ فلاں جو ہیں یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، آج دیکھو ان کی زبان اتنی نکل آئی ہے، ساری عمر ہماری ماں نے اور ہماری نانی نے ان کو کھلایا پلایا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلے۔ اب آپ بتائیں ہمارے ٹکڑے، کتنا زیادہ تکبر ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ڈیفائنس والا جملہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، متکبر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جملے نکالتے ہیں، تو یہ والے بھی جملے جو ہیں یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور نہ ہی کوئی کسی کے ٹکڑے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں تو خیر تحقیر کا بھی پہلو ہے کہ جیسے کہ بہت ہی یوں کر کے نہیں، جیسے کوئی کسی کو کھانا ڈال دیتا ہے تو وہ انداز ہے بالکل۔ تو یہ تمام چیزوں میں ہمیں اپنی نیت جو ہے وہ بول کے، سوچ کے، سمجھ کے، ہمیں اپنی جو نیت والا معاملہ اور زبان کا معاملہ ہے نا، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یعنی مراد صرف یہ کہ نیت کا معاملہ صرف دل سے نہیں ہے، بعض دفعہ دل سے نکل کے بھی زبان پہ بھی کچھ باتیں آ جاتی ہیں جو کہ اللہ جن سے کہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اخلاص نیت کی جو بات ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں ایک مقام پر اس کو تقوی سے تعبیر کیا ہے، اخلاص نیت کو،
اور یہ آتی ہے سورہ الحج آیت نمبر 37 میں آتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. ترجمہ ہے اس کا، اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ اس سے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی کے اوپر یہ آیت آتی ہے قرآن میں کہ جو تم قربانی اللہ کی راہ میں کرتے ہو، گوشت جو اس کا ہوتا ہے، ہم عید الاضحیٰ وغیرہ پہ کرتے ہیں، تو اس کا خون تو نہیں پہنچتا اللہ کو، نہ گوشت پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ. تو اس میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے، اس پہ نیت جو ہے ہماری خالص ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں قربانی جب کرنے جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں تو بعض دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سستے سے سستا بکرا لے کے آئیں. تو پھر کیا نیت کیا ہو گئی؟ آپ اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں نا، تو نیت کیا ہے؟ نیت تو اعلیٰ نہیں ہے نا. آپ اللہ کے لیے جب دے رہے ہیں تو اگر ہماری مثال کے طور پہ کوئی ہماری بہت ایک ہوتا ہے نا، کوئی ایک عام کوئی فرینڈ ہے، کوئی بہت رچ فرینڈ ہے، تو اگر کوئی بہت ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور بہت پیسے والی دوست ہے تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا اس کو گفٹ دیتے ہوئے. ہم کہتے ہیں اس کو تو ہم یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اس کی نظروں میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ والا بھی برانڈ لون کا دے دیں، یہ پرفیوم بھی 10,000 کا بھی دے دیں، اس کو کیا کمی، اس کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو بڑا سوچ سمجھ کے اس کے لیے تحفے کا انتخاب کرتے ہیں نا کہ بھئی اس کو تو پسند آ جائے، بہت بڑی بات ہے اس کو پسند آ جائے. تو یہی چیز اللہ کے لیے آپ سوچیں نا کہ آپ اللہ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں تو گھٹیا اور کمتر چیز چھانٹ کر اللہ کے لیے نہیں دیں. قرآن میں سورہ البقرہ میں یہ آیت بھی آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے لیے چھانٹ چھانٹ کے گندی اور بری چیزیں پسند کرنے لگو، اور اگر وہی چیز اللہ تمہیں دے تو تمہیں اچھا نہ لگے. یہ چیز سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اتنی عبرتناک حدیث ہے اس حوالے سے، مسلم میں بہت طویل حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ قیامت کے دن ایک قاری، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک سخی اور ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ باری باری ان سے ان کے اعمال کے بارے میں دریافت کریں گے. تو قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، میں نے تلاوت سیکھی اور زندگی بھر میں لوگوں کو سکھاتا رہا. سقی آئے گا، وہ آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی تو نے مال دیا میں نے اس کو نیکی کی راہ میں خوب لگایا تیری خاطر. اور پھر ایک شہید آئے گا، وہ کہے گا کہ میں نے بڑی جنگیں لڑی اور میں نے صرف اور صرف تیری خاطر میں جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا، میں نے تو تیرے لیے شہادت نوش کی. تو اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا کہ ہاں تو نے قرآن سیکھا تھا، تو نے قرآن پڑھا تھا اور تو نے قرآن سکھایا تھا، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، اور وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ سخی سے فرمائے گا کہ ہاں واقعی تم نے مال خرچ کیا تھا میری راہ میں، مگر تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں، تمہاری شہرت ہو دنیا میں، لوگ تمہیں سخی کہیں. سخی سمجھتے ہیں نا، یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ دیتا ہے، بڑا سب تعریفیں کرتے ہیں، بڑا دل ہے جس کا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا ہاں بالکل تم نے بہت ساری لڑائیاں لڑی اور تم نے شہادت بھی پائی اس میں، مگر تمہاری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میری لوگوں میں شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری تعریف ہو جائے، لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں کہ بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا بریو تھا یہ. تو تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے، تو آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں، اتنی عبرتناک حدیث ہے یہ. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون لوگ ہیں: قاری، قرآن کا پڑھنے اور پڑھانے والا، سخی جو کہ جس کا دل بہت بڑا ہے، اللہ کی راہ میں بظاہر لگ رہا ہے بہت لٹا رہا ہے، اور ایک شہید. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بات بتائی تھی، بظاہر کوئی عمل بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں نامقبول بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے یہ نیت کی خرابی کا. اور ہمارے ساتھ زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا ہے، جو میں نے ابھی یہ حدیث آپ کو یہ بتائی نا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، یا عام طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی ادارے میں مثال کے طور پہ میں پیسے دے رہی ہوں اور ان کی مدد، دینی ادارے میں پیسے دے رہی ہوں، مسجد میں پیسے دے رہی ہوں، میری نیت کیا ہے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے، میرا نام بھی ہو جائے، اور جس ادارے کے ہیڈ کو دے رہی ہوں ان کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ وہ مجھے میری نیک نامی ہو جائے. نیک نامی ہوتی ہے نا کہ لوگ مجھے نیک کہیں کہ دیکھو یہ اتنے ڈونیشن دیتی ہیں، انہوں نے اتنا دیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نام تو ہے نا، اللہ مائنس تھوڑی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا عام طور پہ لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، رادر آپ یہ کہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لیں گے. تو آج آپ کو کیا بات پتہ چلی؟
کیا یہ اس طرح کے جتنے بھی نیک کام ہیں اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً اونلی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 99.9% بھی نیت جو ہے نا اگر آپ نے اللہ کے لیے کی الحمدللہ، 1% بھی اگر کسی اور کے لیے کر لی تو کیا ہوا؟ وہ عمل ضائع ہو گیا، گاربیج کی نظر ہو گیا. جیسے آپ سمجھیں کہ اتنی محنت سے آپ نے اپنے کوئی 50,000 روپے ڈونیٹ کیے اور اس کے بعد سب کو بتایا، کال کر کے بتائی، سارے لوگوں میں بتایا، جہاں دیا ان سب کو زور زور سے بتایا اور اپنا ایک طرح سے شہرت کی، تو وہ سمجھیں ایسا ہوا کہ وہ جو چیک تھا وہ بجائے اللہ کی راہ میں جانے کے وہ کہاں چلا گیا؟ ڈسٹ بن. ایسے وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیا آپ نے. ایسی بات ہے، اس حد تک ہے یہ بات. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نیت کی اہمیت کتنی ہے. حدیث کے مطابق، پوری حدیث ہے، اس کو میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ جب کوئی شخص نیک عمل کا ارادہ ہی کرتا ہے ابھی تو ایک نیکی اس کو مل جاتی. اس کے بعد نیکی کے بعد اگر عمل کر لیتا ہے، ابھی ارادہ کیا تھا نا، ایک نیت کی تھی. نیت کس کا نام ہے؟ ابھی میں نے کیا بتایا؟ ارادے کا نام ہے. ایک ثواب مل گیا. اس کے بعد وہ عمل کر گزرا تو اب اس کو کتنا ملے گا؟ 10 گنا. ایک نہیں ملے گا عمل کا، 10 گنا. 10 گنا کے بعد کیا ہوگا؟ بعض دفعہ اللہ اتنا اس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، اتنی خلوص اس کے اندر ہوتا ہے، جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا اللہ کو کام پسند ہوتا ہے. تو اتنا خلوص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بجائے اس کو 10 کے 700 گنا تک بھی اس کو اجر دے دیتا ہے. بخاری کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. راضی ہو کے، مطلب ہمیں نہیں پتا، یا تو 10 سے زیادہ 20 دے دے گا، 30 دے دے گا، 50 دے دے گا، یا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا. اتنا بڑھ جائے گا. نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، آپ نیت کے حوالے سے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کرے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور وہ نیند اس پہ اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہوتی. جسے نسائی نے روایت کی. یعنی نیت یہ ہے کہ ایک انسان ریگولر تہجد پڑھتا ہے، ریگولر. یہ وہ نہیں بات ہے کہ روز ہی نیت کی اور سو گئے، روز ہی نیت کی سو رہے ہیں پہ کہہ رہے ہیں واہ بھی ہمیں تو روز ایک ثواب مل رہا ہے. یہ وہ لوگ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو ریگولر پڑھتے ہیں پھر ایک آدھ دفعہ نہیں پڑھ پائے تو کیا ہوا ان کا کہ وہ نیند اللہ نے صدقہ دے، یعنی صدقے کا بھی اجر دے دیا. وہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ وہ بیچارہ سو گیا، طبیعت تھوڑی مزمل تھی یا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور کیا ہے اسے اس دن کی رات کا تہجد کا اسے ثواب مل جائے گا کیونکہ اس کا روٹین ہے. یا تو الارم نہیں بچا یا وہ بہت تھکا ہوا تھا، تو اس وجہ سے. تو اتنا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ بھی معاملہ ہے اللہ کا. اچھا، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کام ریاکاری یا دکھاوے کے لیے کیا جائے تو اس کو جو ٹرمنالوجی ہے قرآن کی یا حدیث کی ٹرمنالوجی رادر آپ کہہ دیں تو اس کو شرک خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریاکاری سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ شو آف. ہاں ٹھیک، ریاکاری، شو آف، اور اس کو آپ یہاں پہ کہتے ہیں شرک خفی. شرک سمجھتے ہیں نا؟ شرک کی 2 اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے شرک جلی، یہ مینیفیسٹ شرک ہے. ٹھیک ہے، مینیفیسٹ شرک کیا ہوتا ہے؟ واضح. مثال بالکل بت پرستی، قبروں پہ جانا، کھلا شرک، بالکل آبویس کہ جیسے آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کے آگے بیٹھے ہیں. دیٹس کالڈ مینیفیسٹ شرک، جو کہ ہم کہتے ہیں شرک جلی. ٹھیک ہے، جیم زبر ہے جیم کے اوپر جلی. اور شرک خفی، خفی کیا ہوتا ہے؟ جن کی اردو اچھی ہے ان کو پتا ہے کیا مطلب ہے، چھپا ہوا، ہڈن. ٹھیک ہے، ہڈن شرک. تو جو ہڈن شرک ہے یہ والا خفی، یہ کون سا والا ہے؟ ریاکاری کا، شو آفنگ کرنا. ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے. تو اس میں حدیث دیکھتے ہیں، مسند احمد میں حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہو چکا. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ کمرے میں کوئی آیا ہے تو آپ نے اپنی نماز لمبی کر دی. تو پھر یہ نماز کس کے لیے؟ خود بھی سوچ لیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جو آیا ہے مہمان. ٹھیک ہے. اچھا، کسی نے روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھا، اب سب بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتا.
اب کہہ رہے ہیں میرا گلا بہت خشک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا پانی پی لیجیے. نہیں پانی کیسے پیو, میرا تو روزہ ہے. اچھا آپ کا روزہ ہے, آپ روزہ رکھ رہی ہیں, اچھا ٹھیک ہے. کیا ہوا, ضائع ہو گیا. ضائع تو الگ ہو گیا, شرک ہی ہو گیا. لیول آپ دیکھیں. اچھا پھر کیا ہے, صدقہ کیا تو اب سب کو بتا کے کیا, یہ میں نے, تمہیں پتا ہے میں نے فلاں ادارے میں مسجد میں, یہ جو مسجد تم دیکھ رہی ہو یہ میں نے بنوائی ہے. اچھا کتنے آپ نے پیسے دیے, مطلب زیادہ تر میں نے دیے, مجھے یاد نہیں کتنے دیے. تو یہ جو بات ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرک کے اندر جاتی ہیں. شرک خفی ہے, قسم اس کی دوسری ہے. جلی کا بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ فیٹل شرک ہے نا, بہت ہی خطرناک شرک ہے. لیکن یہ بہرحال سیکنڈ سٹیج ہے شرک کی, لیکن ہے شرک. تو شرک کو اکبر الکبائر کہتے ہیں نا, یعنی کہ کبیرہ گناہوں میں ٹاپ پوزیشن ہے اس کی, شرک کی. لیکن یہ جو خفی میں نے آپ کو بتا دیا یہ بہرحال اس کی سیکنڈ سٹیج ہے. جیسے اللہ معاف کرے کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں نا, تو بس آپ اس طرح سمجھ لیجئے نا. اچھا اب اس کی آپ دیکھیں کہ بخاری میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اتنا مخفی کا مطلب کیا ہوتا ہے, چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو, تو یہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کچھ لوگ ہیں نا کیٹیگری, 7 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک کیٹیگری اس کی ہے کہ جو کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ صدقہ کرے کہ ایسا دے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. یعنی کہ ایک آپ سوچیں نا کہ اپنے ہاتھوں کو ہی پتہ نہ چلے تو کتنی زیادہ وہ اس سے کرے گا, چھپا کے کرے گا. تو اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. تو چلیں آج آپ کا کلاس کا ٹائم ختم ہوا, آج اتنے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کمنگ جو ہے فرائیڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.